اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شہید انسانیت کے اس کیوز مقابلے میں کہ 64ویں دن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری یہ نشست 64ویں یعنی 64 ڈیز میں داخل ہو چکی ہے۔ آج ہم کتاب شہید انسانیت کے عنوان سے جو گفتگو شروع کرنے والے ہیں، ناظرین کرام، 2 محرم 61 ہجری کو کاروان حسینی کے کربلا کی تپتی دھرتی پر نزول کے بعد تاریخ اسلام کا وہ نازک ترین دور شروع ہوتا ہے، جہاں ایک طرف اصول، غیرت اور دین محمدی کا پاسبان کھڑا ہے اور دوسری طرف سلطنت دمشق کی مادی طاقت، ظلم اور ملوکیت کا بھیانک چہرہ تھا۔ کتاب شہید انسانیت کے پچھلے ابواب میں ہم نے مکہ سے کربلا تک کی تمام منازل کا تفصیلی سفر دیکھا۔ آج کی اس پردرد اور علمی نشست میں ہم کتاب کے 20ویں، 21ویں اور 22ویں باب کا احاطہ کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی کربلا آمد کے بعد کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا پہلا رد عمل کیا تھا۔ 4000 فوج کے ساتھ عمر بن سعد کس ذہنی کشمکش کے بعد کربلا پہنچا؟ امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے مابین خطوط اور سفیروں کے ذریعے کیا پیغام منتقل ہوئے، اور وہ کون سا دل خراش لمحہ تھا جب آل رسول پر پانی کی بندش کا ظالمانہ حکم جاری کیا گیا؟ تاریخ کے ان مستند اور مروجہ حقائق کو سمجھنے کے لیے گفتگو کو آخر تک توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے 20ویں باب کے آغاز میں مصنف مستند روایات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حر بن یزید ریائی نے عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں اترنے کی اطلاع دی تو ابن زیاد نے امام علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں درد تھا، مجھے یزید کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں جب تک آپ کو اپنا مطیع نہ بنا لوں یا آپ کو قتل نہ کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا کہ اس ظالم کے لیے عذاب الہی لازم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ابن زیاد نے عمر بن سعد کو، جسے پہلے دستبی دے کر گورنری کا پروانہ مل چکا تھا، حکم دیا کہ وہ 4000 کے لشکر کو ساتھ امام حسین علیہ السلام کا مقابلے پر کربلا جائے۔ عمر بن سعد سخت ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ ایک طرف دنیاوی جاہ و جلال اور رائے کی حکومت کھونا نہیں چاہتا تھا، اور دوسری طرف نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے انجام سے بھی واقف تھا۔ اس نے مہلت مانگی، اپنے مخلصین سے مشورہ کیا جنہوں نے
اسے اس گناہ عظیم سے روکا، لیکن بل آخر دنیا کی محبت اور حکومت کی ہوس دین پر غالب آ گئی، اور وہ 4000 کا لشکر لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، مصنف 21ویں باب میں اراضی کربلا پر ہونے والی سیاسی و اخلاقی مکالمے کا احوال بیان کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنا قاصد بھیجنا چاہا تاکہ آمد کا سبب پوچھے، لیکن کوفہ کے بہت سے سردار جنہوں نے پہلے امام علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، شرمندگی اور خوف کے باعث قاصد بننے کو تیار نہ ہوئے۔ بالآخر قرہ بن قیس حنظلی کو بھیجا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا وہ واضح اور تاریخی موقف دہرایا جو آپ مدینہ سے لے کر اب تک بیان کرتے آئے تھے۔ میں یہاں خود سے نہیں آیا، بلکہ تمہارے شہر کے لوگوں کے خطوط اور دعوت پر آیا ہوں۔ اگر تم لوگ اب اپنے عہد پر قائم نہیں ہو اور میری آمد تمہیں ناگوار ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب عمر بن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور سوچا کہ شاید جنگ ٹل جائے۔ اس نے فوری طور پر ابن زیاد کو خط لکھ کر صلح کی راہ نکالنے کی کوشش کی کہ حسین واپس لوٹنے پر آمادہ ہیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحات کے مطابق جب عمر ابن سعد کا خط کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے ابتداءً کچھ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن شمر بن ذل جوشن ملعون نے مداخلت کی اور ابن زیاد کو اکسایا کہ اگر حسین تمہاری قلمرہ سے بغیر بایعت کے نکل گئے، یعنی تمہاری حکومت سے بغیر بایعت کے نکل گئے، تو وہ مزید طاقتور ہو جائیں گے اور تم کمزور پڑ جاؤ گے، لہذا بایعت کے بغیر کوئی راستہ نہ دیا جائے۔ ابن زیاد نے شمر کی بات سے متاثر ہو کر عمر ابن سعد کو ایک انتہائی سخت خط لکھا جس میں صلح کی تمام امیدیں ختم کر دی۔ ہم نے تمہیں حسین سے صلح کرنے یا ان کا سفارشی بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ ابن زیاد عمر ابن سعد کو لکھ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں حسین سے صلح کرنے یا ان کا سفارشی بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی بلا شرط بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کرو، ان کے جسموں کو پامال کرو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو فوج کی کمانڈ شمر کے حوالے کر۔ اس خط نے عمر بن سعد کو مجبور کر دیا کہ وہ ملوکیت کے سامنے سر تسلیمِ خم کر دے۔ ناظرین کرام، مصنف کتاب کا 22واں باب تاریخ انسانیت کے اس دلخراش باب کو کھولتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں جسے سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ 7 محرم 61 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو خصوصی فرمان وصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ حسین اور ان کے اصحاب کے درمیان اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن گئی، ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملنے پائے، جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا رکھا گیا تھا۔ عمر بن سعد نے اس حکم کی تعمیل میں فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کی قیادت میں 500 گھڑ سواروں کا دستہ فرات کے گھاٹ پر تعینات کر دیا تاکہ حسینی خیموں تک پانی کی رسائی بالکل بند کر دی جائے۔
تپتا ہوا ریگستان، چھوٹے بچے، مستورات اور آل رسول پر پانی کے پہرے بٹھا دیے گئے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کڑی دھوپ اور پیاس کی شدت نے کاروان حسینی کے صبر و استقلال کا وہ امتحان لیا جس کی نظیر کائنات کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن امام علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے باطل کے سامنے جھکنے پر موت کو ترجیح دی۔ ناظرین کرام، کتاب شہید انسانیت کے ان ابواب کا یہ مستند احوال ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح دنیا کی ہوس نے انسانوں کو اس حد تک اندھا کر دیا کہ انہوں نے مصطفیٰ کے پیاروں پر پانی تک بند کر دیا۔ سلو کے تمام دروازے بند کر کے اب مہر کا حق و باطل کو ناگزیر بنا دیا گیا۔ اگلی نشست میں ہم کتاب کے 23ویں باب کی روشنی میں دیکھیں گے کہ 9 محرم شب عاشور کے کیا حالات تھے، دشمن کے آخری الٹیمیٹم پر امام علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت کیسے مانگی، اور عاشور کی رات حسینی خیموں کا کیا منظر تھا۔ اس پردرد علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ گفتگو سماعت کرنے کا شکریہ۔ اب ٹائم ہوتا ہے سوال کے جواب کا۔ کمیونٹی ٹیب میں جائیے، پول کی صورت میں سوال موجود ہے، آپ اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔